السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک نہایت خوبصورت دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک کم سن امام کی کہانی کہ جنہیں نہایت کم سنی میں امامت کا رتبہ ملا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ ہمارے ہاں فرضی، تخیلاتی اور سچائی پر مبنی کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک تاریخ کے شواہد اور امام کی سیرت سے لی ہوئی کچھ باتیں کہانی کی صورت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مدینہ کی گلیوں میں وہ صبح کچھ الگ تھی۔ ہواؤں میں ایک مہک تھی اور فضا میں ایک سکون۔ 10 رجب 195 ہجری کا دن تھا جب حضرت علی رضا علیہ السلام کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا۔ ان کا نام رکھا گیا محمد۔ یہ خوشبو تھی اس چراغ کی جو ابھی روشنی بن کر اس دنیا میں آیا تھا، لیکن دنیا نے انہیں پکارا جواد، تقی، روشنی کا وارث۔ ان کی والدہ خیزران خاتون نہایت نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام بچپن سے ہی مختلف اور خاص تھے۔ ان کی معصوم آنکھوں میں ایک علم کی چمک تھی۔ علماء جب بات کرتے وہ خاموشی سے سنتے، لیکن جب بولتے تو ایسا لگتا جیسے صدیاں بول پڑی ہوں۔ ان کے والد امام رضا علیہ السلام اکثر فرماتے، یہ بچہ میرے بعد خدا کی حجت ہوگا۔ لوگ حیران ہوتے، اتنی کم عمری، لیکن خدا کی حکمت دنیا کے پیمانوں سے بلند ہوتی ہے۔ وقت کا پہیہ گھوما، بغداد کے محلوں میں سازشیں پنپنے لگیں۔ مامون عباسی نے امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان بلایا اور وہیں زہر دے کر شہید کر دیا۔ اب امامت کا تاج صرف 8 سال کے امام محمد تقی علیہ السلام کے سر پر تھا۔ مدینہ کے بازاروں میں جب یہ خبر پھیلی تو ایک سوال ہر زبان پر تھا، کیا ایک بچہ امت کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ جواب آیا، یہ بچہ نہیں، علم کا سورج ہے۔ بغداد کی فصیلوں پر ایک دن نقارہ بجا۔ عباسی دربار سجا تھا۔ قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم امام محمد تقی علیہ السلام کا امتحان لینے آیا تھا۔ وہ بلند آواز میں بولا، اے محمد بن علی، بتاؤ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو کیا حکم ہے؟ محفل خاموش ہوئی۔ سب کی نظریں اس کم سن امام پر تھی۔ امام نے مسکرا کر پوچھا، کیا وہ شکار خشکی کا تھا یا پانی کا؟ کیا وہ جان بوجھ کر کیا گیا یا بھول کر؟ دن میں ہوا یا رات میں؟ احرام باندھنے کے بعد ہوا یا پہلے؟ ایک بار کیا یا کئی بار؟ قاضی دنگ رہ گیا۔ دربار پر سکوت چھا گیا۔ مامون نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا اور کہا، یہی ہے اہل بیت کا علم جو زمین و آسمان کو ملا دیتا ہے۔ اسی فخر میں مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام سے کر دیا، مگر یہ رشتہ صرف نام کا رشتہ تھا۔ دل نہیں ملے، نیتیں خالص نہ تھیں۔ امام نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ علم، تقوی اور انصاف کے فروغ میں گزارا۔ وہ بغداد میں قید بھی کیے گئے، مگر ان کا نور ہر قید سے آزاد رہا۔ ان کی زبان پر ہمیشہ خدا کا ذکر
ان کے ہاتھ میں قلم اور دل میں امت کی محبت تھی۔ لیکن عباسی خلافت کو یہ روشنی کب گوارا تھی؟ وقت کے ساتھ عباسی خلافت کو امام کا علم، ان کا مقام، ان کی مقبولیت برداشت نہ ہوئی۔ امام پر نظر رکھی جانے لگی، انہیں محدود کر دیا گیا۔ آخرکار 29 ذی-القعدہ 220 ہجری کو امام کو زہر دے دیا گیا۔ روایت ہے کہ زہر ان کی بیوی ام الفضل نے دیا۔ 25 سال کی عمر میں وہ روشنی کا چراغ بجھا دیا گیا، مگر اس کی روشنی آج بھی قائم ہے۔ صرف 25 سال کی عمر، مگر صدیوں کا پیغام دے گئے۔ کاظمین کے مقدس روضے میں امام موسیٰ کاظم کے پہلو میں امام محمد تقی علیہ السلام آرام فرما ہیں۔ ان کی تعلیمات، ان کا صبر، ان کا علم اور ان کی قربانی آج بھی دلوں کو منور کرتی ہے۔ وہ امام جو بچپن میں بھی حجت خدا تھا اور جوانی میں بھی دنیا پر حجت چھوڑ گیا۔ جب کاظمین کی سرزمین پر انہیں دفن کیا گیا تو ایک پرانی عورت آئی، مٹی کو چوم کر بولی، یہ وہ بچہ ہے جس نے بڑے بڑوں کو جھکا دیا تھا، یہ وہ امام ہے جس نے بچپن میں ہی زمانے کو جیت لیا تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی سیرت ایک مکمل درس ہے۔ علم حاصل کرو، حق پر قائم رہو، ظلم کے سامنے جھکو نہیں، اور ہمیشہ سچائی کا چراغ روشن رکھو۔ یہ کہانی ختم نہیں، بلکہ ہر دل میں ایک نئے آغاز کی صورت ہے۔ وہ بچہ جس نے بڑوں کو جھکا دیا، وہ امام جو قیامت تک کے لیے چراغ ہدایت، یہ محمد تقی جو آج بھی ہمیں علم، صبر اور خدا کی طرف بلاتا ہے۔ اختتام نہیں، آغاز ہے، کیونکہ امام کی روشنی آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ ان کا پیغام، ان کی قربانی اور ان کی حق پرستی ہمیشہ کے لیے چراغ راہ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔